بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت کے معروف شاعر اور فلمی گیت نگار شبانہ اعظمی کے خاوند جاوید اختر پاکستان کا ایک ہنگامہ خیز دورہ کر کے واپس چلے گئے۔ وہ لاہور میں 3 روزہ فیض امن میلے میں جو ہر سال منعقد ہوتا ہے بھارتی مندوب کے طور پر شریک ہوئے، اور ان کی ایک تقریر اس وقت متنازعہ بنی پاکستان میں جب انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ناخوشگواریت کا ذکر کرتے ہوئے بمبئی حملوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے گلے شکوے کے انداز میں کہا کہ میرا اپنا تعلق بمبئی شہر سے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے شہر پر حملہ ہوا، اور اگر اس حملے کے جو مرتکب ہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ان کے تھے یہاں آزادانہ گھومے تو بھارتیوں کا شکوہ تو بنتا ہے۔ جاوید اختر نے یہ الفاظ کہہ کے پاکستانیوں کے سامنے اپنی جرأت اظہار کا ایک باب اپنے تئیں رقم کرنے کی کوشش کی، اور خود پاکستانیوں کا بھی بہت کمال دل اور حوصلہ ہے کہ وہ جاوید اختر کی اس جگت پر، اس طنز پر، اس طعنے پر، اس شکوے پر جم کر تالیاں پیٹتے رہے، اور جاوید اختر کو شاید اس سے اپنی بات کہنے میں مزید جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ملا۔ جاوید اختر چلے گئے یہ اپنی بات کر کے، تو پھر اس کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ان کی یہ گفتگو اور بمبئی حملوں کا ایک غیر ضروری تذکرہ جو ہے وہ موضوع بحث بن گیا۔ بہت سوں کا خیال ہے کہ اگر جاوید اختر یہ ذکر نہ کرتے تب بھی ان کی تقریر بھی مکمل ہو جاتی اور ان کی حاضری بھی لگ جاتی، لیکن جاوید اختر چونکہ مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند برس پہلے ان کی جو بیگم ہیں شبانہ اعظمی وہ روتی دھوتی ہوئی بھارتی میڈیا کے سامنے آئی تھی، غالباً 2009 کی بات ہے، اور انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ صرف ان کے مسلمان ناموں کی وجہ سے انہیں بمبئی میں کوئی ہندو جو ہے وہ گھر نہیں دے رہا کرائے کے لیے، اور کسی مکان میں رہنے کی ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ غالباً یہی وہ صورتحال ہے بھارت میں مسلمانوں کی تنگ ہوتی ہوئی سپیس کہ جس میں انہیں پھر اپنے آپ کو بھارتی شہری اور بھارتی وفادار ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے۔ یوں بھی جاوید اختر نے بمبئی حملوں کا ذکر کر کے ادھورا سچ بولا ہے۔ یہ تقریباً یہ وہی کہانی ہے کہ جو پاکستان میں بہت سے لوگ دہراتے رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کی سطح کے لوگوں نے جاوید اختر سے ملتی جلتی بات کی ہے، اور اسے ہی ڈان لیکس کہا گیا تھا، اور بہت سے لوگ پاکستان میں یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں انڈین لابی بھی موجود ہے، امریکن لابی بھی موجود ہے، اور چونکہ بمبئی واقعہ جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو اور ان کے مشترکات کو ہدف بنا گیا تھا، اس لیے یہ دونوں ملک اس معاملے میں جو وہ ایک یکساں موقف رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو ان کی دبی ہوئی لابیاں ہیں وہ ہمیشہ سے اس معاملے پر پاکستان پر تنقید کرتی چلی آتی ہیں۔ تو ایسے میں جاوید اختر نے کوئی نئی بات نہیں کی پاکستان کے ماحول میں کہ جس پر اتنا جذبر ہوا جائے اور ایک طوفان برپا کیا جائے۔ خود پاکستان کے لوگ اور پرو انڈیا لابی اور پرو امریکہ لابی پاکستان میں بمبئی دھماکوں پر خود پاکستان کے اداروں اور ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ لیکن جو جاوید اختر نے سچ بولا، اگر وہ تب مکمل ہوتا کہ اگر وہ اجمل قصاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کلبھوشن یادیو کا ذکر بھی کرتے جو ابھی تک زندہ و سلامت ہیں، اور پاکستان نے انہیں حنوط کر کے رکھا ہے بھارت کی جو معاندانہ کارروائیاں ہیں، جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں پاکستان کے اندر، اس کے ثبوت کے طور پر، اور بھارت پوری کوشش کے باوجود ابھی نندن کو تو بہت آسانی سے چھڑا کر لے گیا، لیکن کلبھوشن یادیو کو ابھی تک وہ یہاں سے چھڑا کر نہیں لے جا سکا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اگر وہ سچ بھی کہتے تو پورا سچ کہتے اور اجمل قصاب کے ساتھ ساتھ کلبھوشن یادیو کا ذکر کرتے تو بھی
بات شاید مکمل ہوتی، لیکن ایک بھارتی شہری سے اور ایک دبی ہوئی کمیونٹی سے، اور پہلے بھی ان کی ایک سوچ و فکر جو ہے جاوید اختر کی، ان کی بیگم شبانہ اعظمی کی، وہ بڑی واضح اور دو ٹوک ہے۔ ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے؟ وہ بھارت کے شہری ہیں، وہ ان کا سٹیک بھارت میں ہے، ان کا مرنا جینا بھارت میں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو بھارت کی ہی بات کرنی چاہیے۔ اور ایسے میں جب ان کا قافیہ تنگ ہو رہا ہے اور انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ ان کو مزید ان کی جو گنجائش ہے، سپیس ہے، ان کا کام ہے، اس کے در پہ آزار ہیں، تو ایسے میں انہیں یہی کرنا چاہیے، کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے۔ تو جاوید اختر کا جو ادھورا سچ ہے تو یہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ وہ جس شخصیت کی یاد میں یہاں آئے تھے، فیض احمد فیض صاحب کی، وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے، محبوب اور مقبول شاعر تھے پاکستان کے۔ خود ہم زمانہ طالب علمی میں ان کے شعروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے، اپنی ڈائریوں پر لکھتے تھے، آج بھی ہمارے پسندیدہ شعراء میں ہوتے ہیں وہ شمار، لیکن وہ بھی ادھورا سچ بولتے رہے۔ فیض صاحب سے جب ان کی وفات ہوئی تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم پڑھتے تھے، تو اس وقت جو کشمیر کے حلقے تھے انہوں نے یہی گلہ کیا تھا کہ فیض احمد فیض نے افریقہ کے لوگوں پر لکھا، فلسطین کے لوگوں پر لکھا، اور دنیا بھر کے جہاں جہاں کمیونسٹ بلاک کے مفادات تھے ان پر لکھا، لیکن انہوں نے کشمیر پر نہیں لکھا، حالانکہ کشمیر کے ساتھ ان کی ایک رومانوی داستان جو ہے وہ منسوب اور وابستہ رہ چکی ہے۔ لیکن چونکہ وہ بھارت کو اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، ڈی راجا کا راج آئے گا کسی دور میں، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بھارت آگے چل کر ڈی راجا کا اور سبرائن کا بھارت نہیں بنے گا، بلکہ یہ نریندر مودی کا بھارت بنے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ خواب دیکھنے والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے ایک بھارت سے ہمیشہ ایک اچھائی کی اور ایک سوشلسٹ جمہوریہ بننے کی امید پر انہوں نے کبھی بھارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ جو کشمیر سے ان کا تعلق تھا فیض صاحب کا، وہ بڑا دلچسپ تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک لیکچرر کی حیثیت سے سری نگر گئے اور وہاں وہ پڑھاتے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات اس وقت کے پرنسپل ایم ڈی تاثیر، محمد دین تاثیر، جو سلمان تاثیر کے والد تھے، ان کی بیگم کی جو بہن تھیں سالی ایلس جارج، ان کے ساتھ ہوئی، اور فیض صاحب انہیں دل دے بیٹھے، اپنا دل ہار بیٹھے، اور ڈل کی پر رونق فضاؤں میں انہوں نے وہ اس جرمن حسینہ کی زلفوں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی، شام کی محفلوں میں چنار کے پتوں پر جو چہل قدمی سے آگے نکلتے نکلتے پھر یہ دونوں کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر منتج ہوئی، اور شیخ محمد عبداللہ جو کشمیر کے اس وقت ایک مقبول سیاستدان تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا فیض صاحب کا اور بیگم ایلس جارج کا، جو اس کے بعد بیگم ایلس فیض بن کر رہ گئیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے خوشگوار اور ہانی مون کے جو خوبصورت دن تھے وہ بھی کشمیر کی وادیوں میں بتائے۔ لیکن جب قیام پاکستان ہوا تو فیض صاحب سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنے نکاح خواہاں کو بھی یاد رکھیں گے، اور اس مقام کو بھی جہاں ان کی ایک خوبصورت رومانوی داستان نے جنم لیا تھا اسے بھی یاد رکھیں گے۔ لیکن کشمیر پر بہت سی قیامتیں بیت گئیں۔ شیخ عبداللہ اس کے بعد گرفتار ہوئے، جیلوں میں چلے گئے، مدتوں جیلوں میں رہے، لیکن فیض صاحب نے افریقہ کے قصیدے لکھے، افریقہ کے مظلوموں کی بات کی، فلسطین کے مظلوموں کی بات کی، اور مشرقی یورپ میں جہاں جہاں مظلوم تھے ان کی بات کی، لیکن کشمیر پر کبھی لب کشائی نہیں کی، حالانکہ کشمیر اس وقت بھی مظلوم اور مجبور ایک علاقہ اور لوگ تھے۔ تو یہ جو بات ہے، پھر جب فیض صاحب فوت ہوئے تو کشمیریوں کا یہ گلہ بہت جائز تھا اور وہ کیا بھی گیا۔ بالخصوص مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی وفات پر جو کشمیری کمیونٹی کا ایک پرچہ ہوتا تھا، انصاف میر عبدالعزیز صاحب اسے شائع کرتے تھے راولپنڈی سے، اس میں بہت عرصے تک یہ لکھا گیا کہ فیض نے کشمیر پر لب کشائی کیوں نہیں کی۔ تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ فیض صاحب بھارت کو ایک آئیڈیل ملک کے طور پر دیکھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ جلد یا بدیر بھارت کے پرچم پر درانتی اور ہتھوڑے والا جو نشان ہے وہ ثبت ہوگا، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب بھارت کے جو پرچم ہے
وہ تقریباً اس پہ ترشول اگر ثبت نہیں ہوا ترشول کا نشان تو تقریباً عملاً بھارت ایک ہندو راشٹریہ بننے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور اگر آج فیض صاحب زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں فہمیدہ ریاض کی طرح بہت دکھ ہوگا، جو بھارت کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھیں، اور جب پھر وہاں یہ انتہا پسندی شروع ہوئی اور جب وہاں نریندر مودی کا بھارت بننے لگا ڈی راجا کے بھارت سے اور اندرا گاندھی کے بھارت سے نریندر مودی کا، تو انہوں نے کہا تھا تم بھی ہم جیسے نکلے میرے بھائی۔ ایک طویل نظم انہوں نے بھارت کے اس تبدیل ہوتے ہوئے، اس ٹرانسفارم ہوتے ہوئے چہرے اور اس رنگ اور رخ پر بیان کی تھی۔ تو فیض بھی اگر آج زندہ ہوتے تو بلا شبہ وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرتے، تو وہ فیض احمد فیض جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان پر کیا حرف حق سنگ زن، جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی رہی، جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی۔ لیکن افسوس کہ کشمیریوں کے اور اپنے نکاح خواں شیخ محمد عبداللہ کے غم میں ان کی آنکھ نے نہ تو کوئی آنسو بہایا، نہ کوئی ان کی قلم سے روشنائی کا کوئی لفظ اور کوئی حرف جو ہے وہ کرتاس پہ رقم ہوا۔ تو جاوید اختر نے جس طرح ادھورا سچ بولا اور اپنے ملک کی نمائندگی کی، اسی طرح فیض صاحب سے بھی ہمیشہ یہ ایک گلہ رہا ہے کہ انہوں نے حرف حق جو ہے وہ ادھورا اور اپنی پسند کے مطابق بلند کیا ہے۔ تو ایسی کوئی اتنی سیریس بات یہ نہیں ہے کہ جاوید اختر کوئی قیامت اٹھا گئے۔ وہ جس محفل میں بیٹھے تھے، جس شخصیت کی یاد میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں اس طرح کا ماحول جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ پھر بھارت کے مسلمانوں کو اپنی جو وفاداری ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت کے مسلمان وہاں کے شہری ہیں اور وہ پاکستان کے گیت تو نہیں گا سکتے، انہیں اپنے ہی ملک کے گیت گانے ہیں تو اور اپنے ہی ملک کی بات کرنی ہے، اور ایسے میں کرنی ہے کہ جب ان کی جان اور مال پہلے سے ہی خطرے میں ہے اور ان کے لیے کام کرنے کی سپیس اور آزادی جو ہے وہ چھنتی اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔